Greeting dear students, myself Muhammad Ishtiaq, and today we are going to discuss poem number 12 by Dr. Allama Muhammad Iqbal. And this poem is given the title Rubaiyat. بیسیکلی یہ ربائی ورڈ سے نکلا ہے اور اس میں 3 ربائیاں دی گئی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس بڑھتے ہیں ہمارے پوئٹ کی جانب. یقیناً آپ نے اس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں اپنی بیسک کلاسز سے ہی بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ آپ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں. لیکن چونکہ بہت بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے بہت سارا ایسا لٹریچر لکھا ہے جو دنیا کے تمام لوگوں کو ڈیل کرتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں لکھ لیں. تو علامہ محمد اقبال was born in Sialkot on November 9, 1877. He was educated at Sialkot and Lahore and later at Cambridge. یعنی کیمبرج یونیورسٹی میں بھی پڑھے تھے. He was famous a poet, philosopher, politician, scholar and barrister. یعنی وہ وکیل بھی تھے. He is called the spiritual father of Pakistan. He is also famously known as poet of East, شاعر مشرق. The other title for Allama Iqbal was Mufakkir Pakistan, Musawwir Pakistan, Hakim ul-Ummat. Iqbal is admired as prominent poet of India, Pakistan, Bangladesh, Iranians and other international scholar of literature. تو پوری دنیا کے شاعر ہیں. The Secrets of the Self یعنی اسرار خودی was his first Persian book of poetry which appeared in 1915. تو 1915 میں اس نے پہلی فارسی کی کتاب لکھی اسرار خودی کے نام سے، The Secret of the Self یعنی کہ. And then The Secret of Selflessness یعنی رموز بے خودی was his second Persian book on poetry which appeared in 1918. اور 3 سال کے بعد بچوں دوسری پرشین بک جو ہے وہ پوئٹری کی اس نے لکھ ڈالی. The Call of the Marching Bell یعنی بانگ درا was his first poetry book in Urdu which was published in 1924. اور 1924 میں اس نے اردو لینگویج کے اندر پہلی کتاب جس کو بانگ درا کہا جاتا ہے وہ لکھی. The poems divided into 3 parts. اس پوئم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. پوئم بیفور 1905 the year اقبال لیفٹ برٹش انڈیا. پوئم آفٹر 1905 دوسرا حصہ بیفور 1908 the period he spent as a student in Europe. Poems written between 1908 and 1923 the period to recall Muslim about their glory. تو جی ترانہ ہندی یعنی سارے جہاں سے اچھا از آلسو اے پارٹ آف بانگ درا، یہ بھی بانگ درا میں لکھا ہوا ہے. اٹ واز پبلشڈ ان ویکلی جرنل اتحاد آن 16 اگست 1904. یہ ویکلی طور پہ وہاں پہ یہ پبلش ہوا بچوں 1904 میں. دس سانگ از پلیڈ فریکوینٹلی ایز اے پیٹریوٹک اینڈ ایز اے مارچنگ سانگ آف دا انڈین آرمڈ فورسز. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کہ یہ پلے کیا گیا. اقبال از دا پوئٹ آف دا ٹائمز. اقبال میرڈ تھرائس، آپ نے 3 دفعہ شادی کی انڈر ڈفرنٹ ٹائمز آف نیڈ اینڈ سرکمسٹانسز. ہز فرسٹ میرج واز ہیلڈ ان 1895 ود کریم بیبی. دا کپل ہیڈ 2 چلڈرن، 2 بچے تھے. اے ڈاٹر آف مراج بیگم 1895 سے 1915 تک، اینڈ اے سن آفتاب اقبال 1899 سے 1979. اقبال سیکنڈ میرج واز ود مختار بیگم in 1914. They had a son, but both the mother and son died shortly after the birth in 1924. لیکن دونوں ماں بیٹا مارے گئے جلد ہی 1924 میں. Later اقبال married سردار بیگم and they became the parents of a son جاوید اقبال جو کہ 1924 سے 2015 تک رہے بچوں. اقبال also taught at Government College Lahore. He also practiced as lawyer. Iqbal ceased practicing law in 1934. Iqbal House is still located in Sialkot and is recognized as Iqbal's Manzil and is open for visitors. His other house where he lived most of his life and died in Lahore. تو یہ کچھ ہے بچوں اقبال کے بارے میں. ابھی یہ جاری ہے، نیکسٹ پیج پہ بھی چھوٹا سا پیراگراف ہے وہ دیکھتے ہیں. تو بچوں
Named as Javed Manzil. In 1933, after returning from a trip to Spain and Afghanistan, اقبال suffered from a mysterious throat illness. تو ایک عجیب و غریب گلے کی بیماری نے اسے آ لیا. In his final years, he frequently visited the dargah of famous Sufi Ali Hajweri in Lahore for spiritual guidance. تو علی حجویری المعروف داتا صاحب بچوں ان کے دربار پہ انہوں نے کافی چکر لگائے. آفٹر سفرنگ فار منتھس فرام ہز illness, اقبال ڈائیڈ ان لاہور آن 21 اپریل 1938. تو پاکستان کے بننے سے پہلے ہی بچوں 1938 میں علامہ اقبال اس دنیا فانی سے چلے گئے. ہز ٹامب از لوکیٹڈ ان حضوری باغ, the enclosed garden between the entrance of the Badshai Mosque and the Lahore Fort, and official guard are provided by the government of Pakistan. تو ہم جب کبھی بھی جائیں وہاں پہ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. تو کچھ امپارٹنٹ ورڈز ہیں بچوں, جیسا کہ ایٹ سٹیک ہے, اس پویم کے اندر ایک ورڈ استعمال ہوا ہے. بیسیکلی جیسے میں نے پہلے بتایا یہ 3 رباعیاں ہیں. ایک رباعی جو ہے وہ 4 ورسز پہ بلانگ کرتی ہے, اور 4 اس کے ایک مصرع آپ کہہ لیں یا ایک سٹینزا کہہ لیں, 3 سٹینزاز کہہ لیں یا 3 رباعیاں کہہ لیں. تو چونکہ اقبال نے اسے رباعی سے لکھا ہے تو اسی لیے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے بھی ان کو رباعیات کا نام دیا گیا ہے. ایٹ سٹیک یعنی خطرے پہ ہونا, ایٹ رسک, ایٹ ان ڈینجر, انڈر تھریٹ, کیپٹیویٹ, انسلیو یا اٹریکٹ کسی چیز کو اپنی جانب کھینچنا بچوں. ہارمنی جیسے کہ یونٹی کو آپ کہتے ہیں, سنگلنس کو آپ کہتے ہیں, بیلنس کو آپ کہتے ہیں. پرپلیکسڈ یعنی اپ سیٹ, ڈسٹرب یا ڈپریسڈ چیز ہوتی ہے. گاڈ رینک, این ایڈمائرر, آ ڈیووٹی, اے لو آف اللہ, یعنی گاڈ رینک جو اللہ کی محبت میں سرشار ہو بچوں, اس بندے کو کہتے ہیں. بلینڈ جھکا ہونا کسی کی جانب, تو کمبائن کرنا, یونائٹ کرنا, ہارمونائز کرنا, اس کو آپ بلینڈ کہتے ہیں. کنکورڈ یعنی ہارمنی, پیس, فرینڈشپ, اینڈ میڈنس, لو, ڈیووشن, اینتھوسیسوزم. تو یہ اس کے ورڈز ہیں بچوں. بڑھتے ہیں پویم کی جانب. رباعیات, رباعی نمبر 1, 2 and 3. بچوں بیسیکلی تو یہ جتنی بھی رباعیات ہیں یہ پرشین لینگویج میں لکھی گئی ہیں, لیکن انہیں ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے ہاں انگلش میں دیا گیا ہے, اور پھر اس کا کچھ لوگ اردو ترجمہ بھی کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم ٹرانسلیشن کا سہارا لیتے ہیں تو ایک جو اوریجنل یا جو ریئل ایک سینس ہوتی ہے ورڈ کی یا جو مزہ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اوریجنل ورڈز بھی ساتھ ہی بتاؤں جو اقبال نے لکھے ہیں, اور ساتھ اسے ٹرانسلیٹ بھی کروں. رباعی نمبر 1 بچوں. فیتھ از لائک ابراہم ایٹ دا اسٹیک, ٹو بی سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ رنگ از فیتھ. تو اس کو کچھ یوں لکھا ہے اقبال نے بچوں, یقیناً یعنی جو فیتھ, جو ایمان یا یقین ہے, یقیناً مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود یقینی. تو یہ کچھ لکھا ہے اقبال نے, جس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ پر یقین اس طرح کامل ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت ابراہیم کو تھا. فیتھ لائک ابراہم ایٹ دا اسٹیک, یعنی ڈینجر, آگ میں کودنے سے پہلے, یعنی خطرے سے پہلے بھی ان کو یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. تو ایسا یقین ہونا چاہیے انسان کا اللہ پر. ان کی زندگی خطرے میں تھی, وہ پھر بھی ایمان رکھے ہوئے تھے. اور جو خود داری ہے, سیلف آنرنگ, سیلف رسپیکٹنگ یعنی عزت نفس کا ہونا, اور گاڈ ڈرنک یعنی اللہ کی محبت کے نشے میں سرشار ہونا ہی اصل ایمان ہے. از فیتھ, یہی ایمان ہے. تو خود داری کا ہونا اور اللہ کی محبت کے نشے میں سرشار ہونا اصل میں ایمان یہی ہے. ہیئر می یعنی مجھے سنو, ہیئر می مجھے سنو, یو ہوم دس ایج وے سو کیپٹیویٹر, ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری. تو وہ کہتا ہے, سن اے تخریب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جو اقبال نے لکھا ہے وہ ایکچول میں یہ ورڈ لکھے ہیں, سن اے تخریب حاضر کے گرفتار. تخریب حاضر, اے تہذیب کے سحر میں مبتلا انسان. آج کی جو ماڈرن تہذیب ہے اس کو وہ کرٹیسائز کر رہا ہے اقبال. وہ کہتا ہے, اے تہذیب کے سحر میں مبتلا انسان, سن کہ بے یقینی کی زندگی, کہ بغیر ایمان کی زندگی, جس میں کوئی ایمان ہی نہ ہو, یقین ہی نہ ہو,
از ورس دین سلیوری، یعنی کیا ہے؟ غلامی سے بدتر ہے۔ ایسی زندگی تو غلامی سے بھی بدتر ہے جس میں یقین یا ایمان نہ ہو۔ یہ تھی ہماری بچوں پہلی ربائی۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسری ربائی کی جانب، جس میں اقبال کہتا ہے میوزک آف سٹرینج لینڈز ود اسلامز فائرز بلینڈ۔ میوزک آف سٹرینج لینڈز، سٹرینج لینڈ سے مراد ہے بچوں عجم، یعنی وہ زمینیں جو عرب کی نہیں ہیں، برہوٹی ہے، ان کو وہ سٹرینج لینڈ کہہ رہا ہے۔ عرب کے سوز میں ہے ساز عجم، تو اقبال کے یہ ورڈ ہیں، عرب کے سوز میں ہے ساز عجم، ود اسلامز فائر بلینڈ۔ اسلام فائرز بلینڈ کا کیا مطلب ہے؟ ساز عرب، یعنی عرب یعنی جو اسلام کا ساز ہے۔ on which the nation's harmony depends، حرم کا راز توحید امم ہے، اور حرم کا جو راز ہے، جو یونٹی کا راز ہے، وہ ہارمنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی ان لائنز کے اندر اقبال یہ کہہ رہا ہے عجم کا ساز عرب کے سوز سے شیر و شکر ہو کر مل کر خوش آہنگ موسیقی بن جاتا ہے، جس پر قوم کی ہم آہنگی یعنی کہ یکجہتی کا دار و مدار ہے۔ تو دوسری لائن میں کیا ہے بچوں؟ empty of concord is the soul of Europe whose civilization to no مکہ bends۔ یورپ کی روح اس ہم آہنگی، اس اتحاد، اس وحدت سے محروم ہے کیونکہ اس کی تہذیب میں مکہ جیسا اتحاد اور قوت کی علامت کا کوئی مرکز نہیں جس کی طرف وہ سب جھک سکیں، ایک مقام پر اکٹھے ہو سکیں، وہاں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو ربائی نمبر 3 ہے بچوں، love's madness has departed in the Muslim veins, the blood runs thin, ranks broken, heart perplexed, prayers cold, no feeling deeper than the skin۔ تو اس ربائی میں اقبال بچوں کہتا ہے کہ مسلمانوں میں خدا اور انسان کے ساتھ محبت کا جنون جو ہے وہ دم توڑ چکا ہے، مسلمانوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون پتلا ہو گیا ہے، ان کی صفوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ان کے دل پریشان ہیں، پرپلیکس، پریشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی عبادت بے سوز ہو گئی ہے، بے اثر ہو گئی ہے، ان کا جوش و خروش یعنی اللہ سے محبت کا ذوق شوق محض دکھاوا بن کر رہ گیا ہے اور اس میں کوئی سوز نہیں رہا۔ تو لفظ میڈنس ہیز ڈپارٹیڈ، محبت کا جنون چلا گیا، ان دا مسلم وینز دا بلڈ ریونز تھن، مسلمانوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون پتلا ہے، رینکس بروکن، ہرٹ پرپلیکس، پریئر کولڈ، رینکس بروکن ان کی صفوں میں انتشار ہے، ہرٹس پرپلیکسڈ ان کے دل بگڑ گئے ہیں، پریئرز کولڈس اور ان کی نمازیں اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، جوش و خروش سے عاری ہو گئی ہیں، نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، اور ان کی جو عبادت، ان کا جو جوش و جذبہ ہے وہ محض دکھاوا ہے، اسکن سے نیچے نہیں ہے، باہری جذبہ ہے۔ تو یہ بچوں ہے اقبال کی 3 رباعیات، جو اس کے کویسچن آنسر بھی میں نے ڈسکرپشن لنک میں لکھ دی ہیں، آپ نے لوگوں نے وہاں سے انہیں دیکھ لینا ہے، اور اس کے امپورٹنٹ ورڈز اور سینونیم ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں، تو اس نظم کو آپ نے اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ